یہ خالص مسیحت نہیں ہے۔ اگر وہ مذبح ہے اس پہ قربانیاں ہونی چاہیے، اگر وہ مذبح ہے وہاں پر دعائیں ہونی چاہیے، اگر وہ مذبح ہے وہاں پر آپ کے آنسو ہونے چاہیے، اگر وہ مذبح ہے وہاں پر کوئی گھٹنوں کے بل ہو، وہاں پر وہ ہو جس کی کمر بندی ہے اور جس کے چراغ جل رہے ہیں اور جس کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے، وہاں پر وہ لوگ، وہ ایماندار، وہ دیندار صبح و شام موجود ہونے چاہیے۔ میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 8واں باب، 20ویں اور 21ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج پہلی بار اس رفاقت میں آئے ہیں۔ پریز گاڈ۔ بھائی آل دا وے لاہور سے، گاڈ بلیس۔ تالیاں بجائیے جی ان سب کو، بھائی کو، بہن کو۔ لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ تشریف رکھیے پلیز، تشریف رکھیے۔ ہمارا ایمان ہے یہ سروس آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگی، آپ کا وقت آج ضائع نہیں ہوگا۔ آمین۔ پچھلے 3 دن بدھ جمعرات جمعہ پچھلے ہفتے ہم اپنے مشن ٹرپ پر تھے۔ شانتی نگر کے بارے میں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ 2 دن ہم وہاں تھے شانتی نگر میں، اور خدا نے دو بہت بڑے سرپرائزز مجھے دیے۔ پچھلے ہفتے خواب میں نے دیکھا کہ بھائی بخت سنگھ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور وہ رکے ہیں اور اتر کے میرے پاس واپس آئے ہیں اور مجھے مل رہے ہیں۔ بھائی بخت سنگھ پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے خادم ہو گزرے ہیں۔ یہ سکھ تھے اور کنورٹ ہوئے، اس وقت انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، اور میں حیران ہوں، خواب ہی میں حیران بھی ہو رہا ہوں، بعد میں بھی حیران ہوتا رہا کہ بھائی بخت سنگھ یہ کیسے واپس بائک پہ جا رہے ہیں، اترے ہیں، واپس آئے اور مجھے ملے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی برکت کی بات بھی تھی، لیکن میں حیران تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، خداوند کے پاس چلے گئے ہیں، اور اب میں ان کو کیسے دیکھ رہا ہوں۔ جب میں شانتی نگر گیا تو وہاں جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، میں اور کاشف اور برنی ہم تینوں تھے، اور اس بھائی نے ہمیں بتایا کہ اچھا، یہ خواب میں نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پاسٹر جی آپ اس گھر میں ہیں جس گھر میں بھائی بخت سنگھ آ کر رہا کرتے تھے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا، میں اس رات سو نہیں سکا، کچھ خراٹوں کی وجہ سے اور کچھ خواب کی وجہ سے اور کچھ اس انفارمیشن کی وجہ سے جو مجھے وہاں ملی۔ ان کے دادا جس گھر میں ہم ٹھہرے تھے، ان کے دادا بھائی بخت سنگھ کے ساتھ وزٹ کیا کرتے تھے، اور وہ وہاں پر بھائی بخت سنگھ آ کر ٹھہرا کرتے تھے، رکا کرتے تھے، اور یہ نکما خادم وہاں جا کر اسی گھر میں۔ مجھے اس خواب کی کچھ تھوڑی بہت سمجھ آئی، جو میں خیال کرتا ہوں آنے والے دنوں میں خدا کچھ اور بڑا کام لینے والا ہے۔ بڑا کام، بڑا کام، بڑا کام۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا سرپرائز جو مجھے وہاں پر ملا، 2005 میں تھائی لینڈ اور ویتنام، تھینک یو، کون بولا ہے، تھائی لینڈ اور ویتنام کیمپس کروسیڈ کے پلیٹ فارم پر گیا، اور وہاں اس وقت موبائل فونز
تھے لیکن اتنے عام نہیں تھے کہ آپ واٹس ایپ اور یہ میسنجر اور یہ سب کچھ. تو میں نیچے لابی میں آیا جہاں پر کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں ہوٹل کے, اور میں کچھ ای میلز وغیرہ چیک کرنا چاہ رہا تھا. 3-4 کمپیوٹر پڑے تھے لیکن تینوں چاروں پر لوگ بیٹھے تھے اور اسے یوز کر رہے تھے. میں پیچھے صوفے پہ بیٹھ گیا اور ایک خادم اب کہہ رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا تھا خادم ہے, ایک بندہ وہاں سے اٹھا اور وہ میرے سامنے سے گزر رہا تھا اپنے روم میں جانے کے لیے, اور میں نے کہا کہ میں اس کمپیوٹر کو اب اٹھوں گا, یوز کروں گا. وہ چلتے چلتے رکا اور میری جانب مڑا اور میرے پاس آ گیا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. میں نے کہا اوکے آپ دعا کیجئے. میں ابھی نجات پائی تھی, 2 نمبر مسیحی تھا میں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اندر کبھی باہر, اس طرح کا میں مسیحی تھا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی آپ دعا کیجئے ضرور. تو اس نے دعا کی کیا کہ اس نے مجھے ایسے اپنے گلے سے لگا لیا اور بہت دیر تک وہ مجھے حگ کیے رہا اور دعا کرتا. یہ لابی میں لوگ آ جا رہے ہیں پاس, میری بھی آنکھیں بند, اس کی, اور وہ دعا کر رہے. میں نے روحانی عالم میں جو چیز مجھے فیل ہوئی کہ ایک بہت بڑی تاریکی میرے اندر سے نکلی ہے اور مجھے ایک نور, ایک لائٹ میرے اندر داخل ہوئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جب انہوں نے آمین کیا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے فیل کیا ہے کہ میرے اندر سے کچھ نکلا ہے اور آپ کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے. اچھا, میں شکریہ ادا کیا ان کا, اور انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دے دیا, کہہ رہے کہ یہ میرا کارڈ ہے. اس پہ بردر اینڈریو ان کا نام لکھا ہوا تھا. اب مجھے پتہ نہیں تھا وہ کون ہے بردر اینڈریو اور ان کی خدمت کیا ہے. وہ دنیا میں ایک بڑا خادم تھا, دنیا میں. اب میں وہ کارڈ لے کر واپس آ گیا. میں نے آ کر سفیر صاحب کو, بابا جی کو میں نے بتایا. میں نے کہا جی یہی ہے اس طرح. پاسٹر سفیر کہتے ہیں شوکت تجھے پتہ ہے کہ تو کس کو ملا ہے اور کس نے اپنی انوائنٹنگ تیرے پہ ٹرانسفر کی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہتے ہیں اس خادم کو گاڈز سمگلر کہتے ہیں. یہ بائبلز کو سمگل کرتا ہے دنیا کے ان ملکوں میں جہاں پر بائبلز مقدس کا جانا بین ہے, اور یہ گاڑی میں پیٹیوں میں رکھ کے بائبلز لے جاتا ہے. چیک پوسٹوں پہ جب چیک کرتے ہیں کھول کے تو اندر سے وہ ٹرنک, وہ پیٹیاں وہ خالی نظر آتی ہیں, لیکن جب یہ گزر جاتا ہے تو وہ پھر بھری ہوتی ہیں. یہ وہ خادم ہے, یہ وہ خادم ہے. میں تو مطلب مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے اپنے آپ پر افسوس بھی کیا کہ مجھے پتہ ہوتا تو میں کچھ وقت اور ان کے ساتھ گزارتا, لیکن جو کچھ خدا نے کرنا تھا وہ خدا نے کر دیا. اب وہاں پر جب ہم شانتی نگر میں تھے تو وہاں پر ہی یہ نیوز جو ہے یہ فیس بک پہ پڑھنے کو ملی کہ بردر اینڈریو جو ہیں وہ خداوند میں سو گئے ہیں. جب ان کی پکچرز میں نے دیکھی تو پھر مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ یار یہی وہ شخص تھا جسے میں ملا تھا. وہ چند منٹوں کی ملاقات تھی. جس خادم کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا, شانتی نگر کی بات ہے, کہ بھائی اینڈریو یہاں پر آئے تھے, شانتی نگر میں آئے تھے. میں نے کہا اچھا. کہتے یہاں پر انہوں نے ایک لائبریری بھی بنائی تھی, وہ ابھی بھی موجود ہے. میں نے کہا ان کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہے؟ تو اس نے ایک دم پیچھے ہاتھ بڑھایا, اپنی شیلف میں سے یہ کتاب نکالے. کہتے ہیں یہ ان کی کتاب میرے پاس ہے, اور یہی کتاب ایگزیکٹلی میں ڈھونڈ رہا تھا, گاڈز اسمگلر بردر اینڈریو. تو یہ 2 بڑے سرپرائز خدا نے مجھے دیا, اور یہ میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ جو مرضی کریں مجھے یہ کتاب چاہیے, یا تو ابھی اس کی کاپی کرائیں مجھے دیں, یا میں اس کی کاپی کرا کے یہ واپس آپ کو TCS کروں گا. انہوں نے کہا جی آپ لے جائیے, کاپی کرا کے مجھے بھیج دیجیے گا. تو یہ 2 بڑے سرپرائز خدا نے وہاں ایک دم سے مجھے دیے, اور میں اب ان اسپرٹ جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں کہ خدا کچھ بڑا, کچھ نیا کرنے کو جا رہا ہے. جو کچھ وہ خادم کرتے رہے ہیں خدا شاید مجھ سے وہ اب توقع کر رہا ہے. اور اب پھر جیسے بھائی بخت سنگھ یہاں اس خطے کے خادم تھے, اور یہاں سے پھر خدا کسی اور کو اٹھا رہا ہے اسی انوائنٹنگ میں, اسی ویژن میں. ہم بشارت کا, ہم مشن کا کام پورے طور پہ ایک بڑے پیمانہ پر سر انجام دینے کو جا رہے ہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اور خداوند ایسا کر سکتا ہے.
اگر وہ بھائی بخت سنگھ کے وسیلہ سے, اگر وہ بردر اینڈریو کے وسیلہ سے وہ آپ کے اور میرے وسیلہ سے بھی کر سکتا ہے. آمین آمین. چرچ, ہم کسی خاص منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ کوئی روایتی چرچ نہیں ہے کہ ہم آئے, عبادت کی, واپس چلے گئے. آپ کا روپیہ پیسہ دینا, آپ کی دعائیں کرنا, آپ کی قربانیاں, یہ سب کچھ خدا کے حضور مقبول ٹھہر رہا ہے. اور خدا اس سب کچھ کے وسیلہ سے وہ راہیں اور وہ منزلیں ہمیں دکھا رہا ہے, وہ راہیں کھول رہا ہے جو شاید اب سے پہلے کبھی نہیں کھلی ہیں. آمین آمین. خدا کا شکر جو خدمت بھی وہاں پر کی شانتی نگر میں اور پھر سائی وال میں, خدا نے کلیسیاؤں کو بحال کیا ہے. حیران کن طریقہ سے خادم سامنے آئے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں, اور پھر وہ کلیسیاؤں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں, اور خاندان اور کلیسیاں اور ایماندار یہ سب خداوند کے ساتھ ان ریلیشن شپ, خدا کے ساتھ تعلق میں بحال ہو رہے تھے. حیران کن طریقہ سے خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے. اور خاص بات یہ شوکت صدیق کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ کلیسیا کی دعاؤں کی وجہ سے اور خدا کے فضل کی بدولت ہوا ہے. یس, پریز گاڈ, پریز گاڈ, پریز گاڈ. خاص جب سائی وال میں میٹنگ ختم ہوئی, ایک بھائی سامنے آ گیا, اور وہ کوئی میرا خیال 50+ تھا, 60 کے قریب, اور وہ دیسی پنجابی بندہ تھا. مائک پکڑا اور وہ آدھی اردو آدھی پنجابی, اور وہ بڑی اچھا, پاسٹر جی میری لت نہیں سی چل دی, ہن ویکھو میں بالکل ٹھیک ہاں. وہ کبھی چوکڑیاں مارے, کبھی بیٹھے, کبھی اٹھے, ایک عجیب ایکسائٹمنٹ میں تھا. میں نے کہا جائے خدا کی شکر گزاری کریں, خدا نے آپ کو شفا بخشی ہے. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. آئیے کلام کی طرف آتے ہیں. ہیلیلویا. جو حوالہ ہم نے پڑھا, تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا, اور سب پاک چپائیوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں, اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. اور خداوند نے اپنے دل میں کہا. نوح نے قربانی چڑھائی, اور خداوند نے اس قربانی کی راحت انگیز خوشبو لی. نمبر 1. اور نمبر 2, خداوند نے اپنے دل میں کہا. واہ جی واہ. 2 کام ہوئے یہاں پر. جب نوح نے قربانی چڑھائی ہے, خداوند کو اس کی خوشبو پہنچی ہے, اور وہ خوشبو راحت انگیز ہے, یعنی وہ آپ کے اندر راحت لے کر آتی ہے, آپ کو تسکین بخشتی ہے, وہ خوشبو ہے. اور دوسرا, خداوند نے کچھ کہا ہے, یعنی خداوند نے کلام ریلیز کیا ہے, خداوند بولا ہے, خداوند نے کچھ وعدہ کیا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ خداوند نے اپنے دل میں کہا, انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا. او ہو. انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر, قربانی پیش ہوئی ہے, قربانی چڑھائی گئی ہے, اور خدا کا وعدہ, خدا کا کلام سننے کو ملا ہے. دیکھیے, اور آگے لکھا ہے, نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا. اور ایک اور خوبصورت بات, بلکہ جب تک زمین قائم ہے, بیج بونا اور فصل کاٹنا, سردی اور تپش, گرمی اور جاڑا, دن اور رات موقوف نہ ہوں گے. دن اور رات موقوف نہ, بیج بونا اور فصل یہ موقوف کا مطلب ہے یہ ختم نہ ہوگا.
یہ ختم نہ ہوگا. نوح نے ایک مذبح بنایا ہے اور قربانی چڑھائی ہے. اب خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو ایک مذبح دیا گیا ہے. اس مذبح پر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں. بہت جگہوں پر ایسے مذبے نہیں ہیں یا ایسی زرخیز زمین نہیں ہے جہاں پر قربانیاں چڑھائی جائیں یا جہاں پر اپنا بیج بکھیرا جائے اور وہاں سے آپ کو اس کا حاصل، اس کا پھل ملے. خاص طور پہ وہ کلیسیائیں جو بدعت کی تعلیم دیتی ہیں، وہ کلیسیائیں جو درست تعلیم نہیں دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے ہدیے، اپنے چندے، اپنے نذرانے، دہیکیاں، شکر گزاریاں، وہ سب کچھ وہاں پیش کر رہے ہیں. چونکہ وہاں پر بائبل مقدس کی تعلیم درست نہیں دی جاتی، اس لیے وہاں پر ان کا پھل پیدا نہیں ہوتا ہے. نوح نے ایک مذبح بنایا ہے. ہیلیلویا. اور جو کچھ پیچھے ہوا ہے وہ قابل غور ہے. ہوا یہ ہے کہ خدا انسان کی جو زمین پر بدی ہے وہ خدا کے قہر کو زمین پر لے آئی ہے. اور خدا نے کہا کہ میں سارے انسانوں کو مار دوں گا، میں انہیں ہلاک کروں گا اور میں ایک نئی نسل کو پیدا کروں گا. اور خدا نوح سے یہ کہتا ہے، اگر آپ 6 باب میں آ جائیں، میں وہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا. 6 باب کی 9 آیت. خدا نوح کو پلان دے رہا ہے. نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. کہاں کے لوگوں میں؟ زمانہ یعنی پورے دنیا کو کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں ایک شخص ہے جو بے عیب ہے. واہ جی واہ. تو اپنے زمانہ کے لوگوں میں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں خدا اب ہم سے بات نہیں کر رہا، خدا کوئی خواب، کوئی رویا نہیں دے رہا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں خدا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میرا رویا، میرا خواب، یہ سب کچھ رکا ہے. خدا کوئی پروفیٹک ورڈ، کوئی نبوتی کلام نہیں دے رہا. بعض اوقات ہم بھی دنیا جیسے ہی ہو جاتے ہیں، اور چونکہ خدا گنہگاروں سے، دنیا سے بات نہیں کرتا، اس لیے خدا پھر ہمیں بھی نئی منزل، نئی ڈائریکشن، نئی راہ کی ہمیں گائیڈنس، ہمیں رہنمائی نہیں ملتی ہے. پورا زمانہ گنہگار ہے، پاپی ہے، بدکار ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ تو اپنے لوگوں میں بے عیب ہے. اور خوبصورت بات، اور نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا. آپ کو خدا کی آواز سننی ہے، آپ کو خدا کا کلام لینا ہے، آپ کو اپنے آپ کو بے عیب کرنا ہوگا. آپ کو مسیح کی راست بازی کو پہننا ہوگا. آپ کو مسیح کے لہو سے مسلسل ہر روز، شاید دن میں کئی بار دھلنا ہوگا، تاکہ آپ کا اور خدا کا تعلق، ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے اور آپ آسمانوں سے خدا کی آواز کو سن سکیں. آمین آمین. خدا نے اس سے کلام کیا ہے اور خدا اس کے رویوں کو، اس کی زندگی، اس کے کردار کو دیکھ رہا ہے. اور لکھا ہے نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. اور نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا. اور اگر میں آگے پڑھوں، لکھا ہے اور اس کے 3 بیٹے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے، پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی. اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے. آج بھی ہر ایک کا طریقہ بگڑا ہوا ہے. ہر ایک خدا سے لینا تو چاہ رہا ہے، لیکن اس میں سے خدا کو لوٹانا نہیں چاہ رہا. ہم لینا تو چاہتے ہیں، بلیس می بلیس می بلیس می بلیس می، لیکن ہم دینا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں بس آتا جائے آتا جائے آتا جائے، تنخواہ ڈبل ہو جائے، کرائے جو مل رہے ہیں وہ ڈبل ہو جائیں، جہاں سے پیسہ آ رہا ہے ڈبل ہو جائیں، بچوں کی تنخواہیں ڈبل ہو جائیں، ہمارا کوئی خرچ نہ ہو، بس جو کچھ آ رہا ہے وہ
ڈبل ہو جائے، وہ ڈبل ہو جائے، وہ ڈبل ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں پک اینڈ ڈراپ والے نے پیسے بڑھا دیے ہیں، وہ بھی تیرے جیسا ہی ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے ڈبل ہو جائے، ڈبل ہو جائے، وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے، تو بھی یہی کر رہا ہے، اور وہ بھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کرائے بڑھ گئے ہیں، آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، اس لیے خدا کہہ رہے ہیں میں اسے ختم کر دوں گا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں گا۔ اور پھر خدا نوح کو منصوبہ دیتا ہے، پلان دیتا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ نوح تو ایک کشتی بنا، اور اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کو لے کر کشتی میں آ جا، میں زمین پر 40 دن اور 40 رات می برساؤں گا، اور زمین پانی سے بھر جائے گی، چونکہ میں نے تجھے اپنے سامنے زمین پر راست باز دیکھا ہے، اس لیے میں تیری وجہ سے تیرے خاندان کو بھی بچاؤں گا۔ کوئی ہو جو بلند آواز سے کہے آپ کی وجہ سے آپ کا خاندان بچے گا اگر آپ راست باز ہو جائیں۔ اوہو، کہہ رہے تیری وجہ سے، نہ صرف یہ، خدا نے کہا تیری وجہ سے جتنے جانور، پرندے، درندے، رینگنے والے، تیرنے والے، جتنے جانور پرندے اس میں آ جائیں گے، میں ان کو بھی زندہ رکھوں گا تیری وجہ سے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، شہر سرفرازی پاتا۔ آپ کا رویہ خدا کے ساتھ، کیا آپ راست باز ہیں؟ کیا آپ خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ آپ کے منہ پر یہی ہے میری اماں ٹھیک نہیں، میرے ابو ٹھیک نہیں، میرا شوہر ٹھیک نہیں، میری بیوی ٹھیک نہیں، میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں۔ خدا یہاں پر نوح سے ہم کلام ہے، کہہ رہے چونکہ تو راست باز ہے، تیرے وسیلہ سے، تیری وجہ سے میں تیرے پورے خاندان کو بچاؤں گا۔ واہ جی واہ، پورے خاندان کو بچاؤں گا۔ کیا میں اپنے خاندان کا بچانے والا ہوں؟ کیا میری وجہ سے میرے خاندان پر رحم کیا جا رہا ہے؟ کیا میری وجہ سے میرے خاندان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ کیا میں اپنے خاندان کے لیے رکھنے میں کھڑا ہوں، رکھنے میں کھڑی ہوں؟ کیا میں خدا کے حضور روتا، چیختا، چلاتا اور اپنے خاندان کے گناہوں کا اقرار کر کے خدا کے قہر کو روکتا ہوں اور خدا کے رحم کو دعوت دیتا ہوں؟ میرے وسیلہ سے میرا خاندان بچنا چاہیے۔ آمین۔ میرے وسیلہ سے میرا خاندان بچنا چاہیے۔ آمین۔ آمین۔ آپ کا خاندان، آپ کے آس پڑوس والے آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ جب خدا نے نوح کو یہ پلان دے دیا ہے تو نوح نے بغیر کوئی ہیل حجت کیے، کوئی سوال جواب کیے، نوح نے کشتی بنانا شروع کر دیا، اور یہ پہلی کشتی نوح نے بنائی ہے۔ کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے اس لیے کشتی۔ ہم بعض اوقات نہ خدا کہہ بھی رہا ہوتا ہے، ہمیں بات سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، اپیل بھی کر رہی ہوتی ہے، کنوکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، کنونس کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، ہم ڈھیٹ ہوئے رہتے ہیں، اور ہم اس بات کو مانتے، اس بات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ خدا نے کہا کشتی بنا، یہ جوان کشتی بنانا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہوں گے نوح کیا کر رہا ہے؟ نوح کہتا ہوگا کشتی بنا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ نوح کہتا ہوگا مجھے خدا نے کہا ہے، جو کچھ اس نے کہا میں بنا رہا ہوں، اس نے مجھے کہا تھا کشتی، سو یہ کشتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جب بنے گی دیکھ لینا۔ سم ٹائمز خدا ہم سے بھی کچھ کرنے کو کہتا ہے، لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں، ہم شرماتے رہتے ہیں، ہم کنجوس ہو جاتے ہیں، ہم پورے طور پر اپنا آپ دیتے اور پیش نہیں کرتے ہیں کہ خدا تیری مرضی پوری ہو۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہم زندگی میں پہلی بار کریں گے،
لیکن اس کے باوجود ہم انیشیٹو نہیں لیتے, ہم اس کو شروع نہیں کرتے ہیں, اور ہم شرماتے. ایسے بہت سارے گناہ بھی ہیں جو تو نے زندگی میں پہلی بار کیا اور تجھے ذرا شرم نہیں آئی ہے, تو اسے کرتی رہی, اور وہ تیری زندگی, تیرے کردار کا حصہ, تیری عادت بن چکے ہیں. لیکن آئیے اب بائبل مقدس میں سے جو کچھ خدا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے, ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آمین. یہ پہلی بار یہ کام کر رہا ہے, اس نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا, لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے اس لیے یہ شروع ہو گیا ہے. ایکسپیرینس نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو تھینکس گیونگ ہے, یہ پاسٹر سفیر سے, میرے باپ سے خدا نے کلام کیا تھا کہ ہم سالانہ شکر گزاری خدا کو پیش کیا کریں. اینول تھینکس گیونگ, سالانہ ہم خدا کے حضور آنسوں کے ساتھ شکر گزاری کا ہدیہ ہم خداوند کے حضور لے کر آیا کریں. بہت سارے چیلنجز بھی ہمیں ملے, بہت ساری کلیسیاؤں نے جو اس وقت ہر سال یہ کر رہی ہیں, انہوں نے باتیں کرنا شروع کی. پاسٹرز نے کہا اینا نواں تماشا شروع کر لیا ہے, اینا نواں ٹنگ لب لیا ہے. اب وہی کر رہے ہیں. سم ٹائمز کچھ چیزیں پہلی بار ہوں گی, لیکن اگر آپ انہیں کرنا شروع کر دیں, وہ چیزیں ایک تحریک بن جائیں گی اگر آپ انہیں کرنا شروع کر دیں. آمین. وہ تحریک, وہ موو بن جاتی ہیں. اس نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے. کشتی بنا لی ہے, اور کشتی بنانے کے بعد یہ شخص اپنے خاندان, اپنی بیوی اور بچوں یعنی بیٹوں اور ان کی بیویوں کو لے کر کشتی میں آ گیا, اور خدا نے سارے جانداروں کو جن کو خدا بچانا چاہتا تھا انہیں کشتی میں بھیج دیا ہے. اب کشتی میں جب سارا ٹوٹل نمبر پورا ہو گیا تو خود لکھا ہے, بائبل مقدس میں لکھا ہے, خدا نے کشتی کا دروازہ باہر سے بند کر, خدا نے, نوح نے نہیں اندر سے بند کیا, خدا نے باہر سے بند کر دیا. اب دیکھیے ذرا, 40 دن اور 40 رات پوری زمین پر میںہ برسا ہے, اور پانی اتنا ہو گیا کہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے وہ بھی پانی کے بیچ میں ڈوب گیا, اور کشتی پانی پر تیرنے لگی. پھر ایک وقت آیا, 40 دنوں کے بعد بارش موقوف ہوئی, ختم ہوئی, اور زمین کا پانی آہستہ آہستہ گھٹنے لگا. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نوح کی جو کشتی ہے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر آ کر ٹھہر گئی. اب جب ٹھہر گئی تو خدا نے دروازہ کھولا, اور خدا نے نوح سے کہا کہ باہر نکلا. دیکھیے ذرا 8ویں باب کی 13ویں آیت. اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا, اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی. اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی. تب خدا نے نوح سے کہا, کشتی سے باہر نکلا, تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں. 18ویں آیت. تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا, اور سب جانور, سب رینگنے والے جاندار, سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل آئے. ایک وقت تھا کشتی کے اندر جانے کا, اور پھر ایک وقت تھا کشتی سے باہر نکلنے کا. بعض اوقات ہم اس قدر کمفرٹ ہو جاتے ہیں, آرام دہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہی ٹھیک ہے, ہم وہاں سے باہر آنا نہیں چاہتے ہیں. میں جہاں جہاں جا رہا ہوں کلیسیاؤں کو, خادموں کو یہی بیدار کر رہا ہوں. پیدائش 18واں باب, خدا ابراہم کو خیمہ میں سے نکال رہا ہے. کس لیے نکال رہا ہے؟ کہ اب ہمیں خیمہ کے اندر نہیں رہنا, اب ہمیں خیمہ سے باہر جانا ہے, کیونکہ مسیح یہ کہہ گیا تھا, بس تم جا کر ساری خلق کے سامنے
سامنے انجیل کی منادی کرو. خلق جو ہے، جو مخلوقات ہے، وہ اب خیمہ کے اندر نہیں ہے، وہ خیمہ سے باہر ہے. اور ہمیں ایک کلیسیا ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، اب ہمیں چرچ کی حدوں سے، چرچ بلڈنگ سے، چرچ کی دیواروں سے باہر نکلنا ہے. کیونکہ مخلوقات باہر ہے، گنہگار باہر ہیں، قومیں باہر ہیں، جنہیں اب چرچ نے انجیل سنانی ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکیں. ہم بعض اوقات اندر ہی آرام اور سکون کی حالت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ہم 30 سال، 40 سال، 50 سال سے چرچوں کے ممبرز ہیں، کلیسیاؤں کے حصے ہیں، لیکن ہمارے وسیلہ سے کوئی بھی خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں بنا ہے. اب وقت ہے کہ ہم کشتی سے باہر نکلیں، ہم خیمہ سے باہر نکلیں، ہم چرچ کی دیواروں سے باہر نکلیں، اور وہ لوگ جو باہر ہیں، جو موت اور گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ان کو مسیح کی خوشخبری سنائیں اور انہیں خدا کے پاس واپس لائیں. آمین. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. آمین. خدا نے کہا اب تو باہر نکلا. سنیے، ایک وقت ہوتا ہے پیمپر کرنے کا، اور ایک وقت ہوتا ہے پھر بھیجنے کا. ایک وقت ہوتا ہے ساتھ رکھنے کا، اور ایک وقت ہوتا ہے بھیجنے کا. ایک وقت تھا خداوند نے شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن پھر ایک وقت آیا جب خداوند نے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. ایک وقت ہے جب ہم ساتھ رہیں، پھر ایک وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوں، ہم آرام دہ حالت سے نکلیں. اور سنیے، بعض اوقات جب خدا ہمیں ہماری سوچوں، ہمارے خیالات، ہماری روایتوں سے باہر نکال لیتا ہے نا، تو ایک بالکل نئی دنیا ہمارے سامنے کھل جاتی ہے، اور ہم سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی میرے ہی لیے تھا. یہ دنیا، یہ سب نعمتیں، یہ برکت، کیا یہ سب کچھ بھی میرے لیے تھا؟ لیکن آپ کو ان روایتوں سے نکلنا پڑے گا، ان خیالوں، ان سوچوں سے نکلنا پڑے گا. نویاں تعلیماں آ گئی نے ان بائبل مقدس جو کڈی جاندے نے نہیں ہیں. ان چیزوں کو پہلے ہم نے پڑھا نہیں تھا، پہلے ہم نے سیکھا نہیں تھا. ہمارے جو بزرگوں کے پاس مان تھے، وہ 5 روٹیاں تے 2 مچھیاں تے کلام سنا وہ کہتے ہیں اے ہوئی یسو مسیح نے کیتا سی. نہیں، یسو مسیح نے اس تو پیچھے بھی 39 کتاباں چ بہت کچھ کیتا ہوئے. اب ہمیں پوری بائبل کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. آمین. آمین. ہمیں صرف ان دقیانوسی خیالات میں سے نکلنا ہے، ان میں سے نکلنا ہے. نو کو نہیں پتا تھا کہ جو دروازہ کھل رہا ہے اس کے بعد کیا کچھ ہوگا. نو کو نہیں پتا تھا کہ جب خدا مجھے، میری بیوی، میرے بیٹے اور ان کی بیویوں کو باہر لا رہا ہے تو ایک نئی دنیا، ایک نیا آغاز، بالکل 100% ایک نیا باب، ایک نیا دروازہ کھلنے کو ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب نو کشتی سے باہر نکلا ہے تو اس نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ کام یہ ہے، اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا ہے. اب دیکھیے ذرا، جب نو اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکل آیا، تب نو نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں. پاک چوپائے اور پاک پرندے لے کر مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائی ہیں. نو کہہ سکتا تھا کہ آؤ پہلے تندور بنائیں، آؤ پہلے چولہا بنائیں، لکڑیاں چن کر لاؤ اور آؤ پہلے آگ جلائیں اور پیٹ بھر کر روٹی کھائیں. نو کہہ سکتا تھا کہ 40 دن ہم نے فاقہ کاٹا ہے، آؤ پہلے اپنے آپ کو سیر کریں، آگ جلائیں اور روٹی بنائیں. نو کہہ سکتا تھا آؤ پہلے اپنے لیے ایک کچن بنائیں. لیکن نو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ نو نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا؟ مذبح بنایا ہے. مذبح بنایا ہے. اور صرف مذبح نہیں بنایا، اس نے مذبح پر
قربانیاں چڑھائی ہیں۔ بعض اوقات پتہ ہے کیا، ہم اپنے گھروں میں کچھ دن کے لیے کسی ایک مقام، کسی ایک کونے کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، اور پھر ساری عمر ہم بتاتے رہتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ مجھے بتائیے کہ دن میں کتنی بار آپ وہاں جاتے، گھٹنوں کے بل ہوتے، دعا کرتے، آنسو بہاتے، اور خدا کے حضور آپ کی دعا کا بخور اٹھتا اور اس کے نتنوں میں راحت انگیز خوشبو بنتا ہے۔ بعض اوقات ہم صرف بتانے کے لیے مذہب، نہیں، یہ رویہ، یہ طریقہ، یہ درست نہیں ہے، یہ خالص مسیحت نہیں ہے۔ اگر وہ مذبح ہے اس پہ قربانیاں ہونی چاہیے، اگر وہ مذبح ہے وہاں پر دعائیں ہونی چاہیے، اگر وہ مذبح ہے وہاں پر آپ کے آنسو ہونے چاہیے، اگر وہ مذبح ہے وہاں پر کوئی گھٹنوں کے بل ہو، وہاں پر وہ ہو جس کی کمر بندی ہے اور جس کے چراغ جل رہے ہیں اور جس کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے، وہاں پر وہ لوگ، وہ ایماندار، وہ دیندار صبح و شام موجود ہونے چاہیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے میں دن میں 7 بار تیری ستائش، 7 بار تیری دعا۔ ہم بہت سارے مسیح پوچھتے ہیں ہم کتنی بار نماز پڑھتے ہیں؟ بائبل پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ آپ کتنے، ہم تو سنڈے کو چرچ جاتے ہیں۔ تیرا بھلا ہو جائے، ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے آپ۔ وہ کہتے ہیں ہم تو 5 بار نماز پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے؟ نہیں، ہم تو سنڈے کو ہی چرچ جاتے ہیں۔ پادری صاحب کہتے ہیں سنڈے کو چرچ آیا کریں۔ دیکھیں بائبل مقدس میں پڑھیں، 7 بار۔ زبور نویس کہتا ہے میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ یہ سب کچھ کب ہوگا، کہاں ہوگا؟ صرف یہی ہمارے گھر میں مذبح ہے، ہمارے گھر میں مذبح ہے، یہاں پر جوتی لے کر نہ آنا، ہمارے گھر میں مذبح ہے۔ ارے مذبح پہ جوتی تو نہیں ہے، لیکن مذبح پہ تو بھی نہیں ہے، تو بھی نہیں ہے مذبح پہ۔ مذبح وہ ہے جہاں پر ایماندار ہے، گھٹنوں کے بل ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خدا کے روح کی ہدایت میں شفاعت کر رہا ہے، شفاعت کر رہی ہے۔ وہ مذبح ہے، وہ مذبح ہے۔ اپنے گھروں میں مذبح بنائیے اور خدا کے ساتھ اپنا تعلق درست کیجئے۔ آمین، آمین۔ اس نے سب سے پہلے مذبح بنایا ہے۔ روٹی کی فکر نہیں کی ہے، اپنی فکر نہیں کی ہے، اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کی فکر نہیں کی ہے، اپنی بیوی کی فکر نہیں کی ہے۔ اس نے سب سے پہلے جیسے نکلا ہے اس نے مذبح بنایا ہے، اور مذبح بنا کر اسے چھوڑ نہیں دیا۔ خدا کو کہیں خداوند اسی مذبح بنایا کر، ہیلیلویا، اسی کار آپ نے مذبح بنایا، ہیلیلویا۔ نہیں، یہ 2 نمبر مسیحی تھوڑے ہی ہے، پورے زمانے میں بدی ہے، لیکن یہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ وہ راست باز ہے، یہ وہ راست باز۔ اور اس نے مذبح بنایا، اور پھر اس نے جانور پکڑے ہیں اور ان جانوروں کو کاٹا ہے اور خداوند کے مذبح پر رکھا ہے، قربانی چڑھائی ہے، قربانی چڑھائی ہے۔ اس چیز سے ناواقف ہے، اس چیز کا اسے پتہ نہیں کہ جب قربانی کی خوشبو خداوند کے حضور پہنچے گی تو خدا کیا کلام کرے گا، کیا وعدے میرے ساتھ کرے گا، کیا نبوت خدا کے منہ سے میرے لیے نکلے گی۔ اس چیز سے یہ لا تعلق ہے۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خدا نے چونکہ میری بیوی، میرے بیٹوں اور ان کی بیویاں، یعنی ہم 8 جانوں کی جان بچائی ہے، ہم 8 انسانوں کی جان بچائی ہے۔ اب جو سب سے پہلا کام میں کروں گا وہ یہ ہے کہ میں خدا کے حضور شکر گزاری کروں گا، کیونکہ اس نے ہماری جانوں کو بچایا ہے۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے نجات یافتہ ہیں؟ پریز گاڈ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کی جانوں کو بھی بچایا ہے؟ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی، اور جو کوئی زندہ ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اور اس نے کہا چونکہ میں جیتا ہوں اس لیے تم بھی۔ آپ کو اور مجھے خدا نے نجات کا پیرہن پہنایا ہے، راست بازی سے ہمیں ملبس کیا ہے۔
پوری دنیا میں گناہ ہے. 8 ارب لوگ گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں ایمانداروں کو نکال کے, اور وہ جو لوگ نکال لیے گئے, بچا لیے گئے, ان لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں, یعنی کلیسیا شامل ہے. پورے زمانہ میں عیب ہے, پورے زمانہ میں بدی ہے, لوگ گناہ کے ہاتھوں مر رہے ہیں, لیکن آپ کو اور مجھے خدا نے بچا لیا ہے. کیا آپ خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خدا کو نظریں گزران سکتے ہیں؟ کیا شکر گزاری میں آپ خدا کے حضور قربان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ نوح نے مذبح بنایا ہے اور خدا نے اس سے کلام کیا ہے. نوح نے مذبح بنایا ہے, قربانیاں چڑھائی ہیں, اور قربانیوں کی خوشبو آسمانوں تک پہنچی ہے. خدا کے نتنوں میں راحت انگیز خوشبو پہنچی ہے, اور خدا کہہ رہا ہے یہ اروما, یہ خوشبو, یہ انتہائی اچھی ہے. اس قدر یہ راحت انگیز ہے کہ میں برکت دیے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں. میں اپنے وعدہ کو, اپنے عہد کو ریلیز کروں گا. آپ نے کب آخری بار خدا کے حضور قربانیاں پیش کی ہیں؟ اور خدا نے کب آخری بار آپ سے کلام کیا ہے؟ آپ سے کوئی وعدہ, آپ کو کوئی نبوتی کو پروفیٹک ورڈ آپ کو دیا ہے؟ میری زندگی میں بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں خدا نے اسی لمحے اپنے کلام کو نازل کیا. اسی لمحے خاص طور پر جب میں نے اپنی گاڑی خداوند کی نظر کی, گفٹ کی اپنے باپ کو, پھر جو برکتیں میرے باپ کے منہ سے نکلی وہ 100% میرے زندگی میں پوری ہو رہی ہیں. ہیلیلویا. میرے باپ نے کہا قومیں تیری میراث ہوں گی, اور میں نے اس کلام کو سنجیدگی سے قبول کیا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں خدا قوموں کے دروازے میرے لیے کھول رہا ہے. بردر اینڈریو کا مجھے ملنا اور وہ اپنی انوائنٹنگ ٹرانسفر کرنا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا بلاوا ہے, بہت بڑا بلاوا ہے, اور خدا اس طرف کو لے کر کے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا ہم سے یہ توقع بھی کرتا ہے کہ ہم ہیوملٹی کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم خدا کے حضور اپنی قربانیاں لے کر آئیں اور اس سے کہیں خدا تیرا شکر, تو نے یہ سب کچھ مجھے دیا, لیکن اب میں پوری دیانتداری کے ساتھ, میں خلوص کے ساتھ, میں پورے دل کے ساتھ, میں نیک نیت کے ساتھ خدا میں تجھے آنر کرتا ہوں, میں تیری تعظیم کرتا ہوں. یہ میری قربانی ہے, یہ میرا پہلا پھل ہے خدا, یہ میں تیرے لیے, تیری عزت, تیری تعظیم میں تیرے حضور پیش کرتا ہوں. آمین, آمین. یہ انتہائی ضروری ہے. پچھلے دنوں میں بھائی صالح کے ساتھ, جب سے بھائی صالح کے ساتھ ملا, میں ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, اور وہ دیندار, وہ ایماندار جو ایک دوسرے سے سیکھتا نہیں ہے نا, اس کی ترقی آسمانوں سے رک جاتی ہے. وہ بار بار ایک چیز بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو اس لیے نہیں دیتے کہ خدا سے لیں, وہ کہتے ہیں ہم خدا کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں دیا ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. بعض اوقات جو کچھ ہم سیکھتے سکھاتے رہے وہ یہی ہے, خدا نو دو تے دے گا. اے بھی گل ٹھیک ہے, لیکن آپ کا یہ رویہ خدا کو زیادہ پسند آتا ہے کہ یہ جو قربانی چڑھا رہا ہے یہ اس لیے نہیں چڑھا رہا کہ میں اسے 100 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو واپس کروں. نہیں, خدا کو یہ رویہ پسند ہے کہ یہ جو قربانی چڑھا رہا ہے یہ اس لیے چڑھا رہا ہے کہ میں نے اسے بلیس کیا ہے, برکت دی ہے, اور اب یہ اس روح میں آ کر کے میرے حضور قربانی پیش کر رہا ہے. یہ بہترین رویہ ہے, بہترین. یہ نہیں ہے کہ آپ 100 دیں تو خدا آپ کو 1000 دے گا. نہیں, بائبل مقدس میں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا, جو بہت بوتا ہے وہ, یہ خدا کا اصول ہے. میں نے ایک خادم کو یہ کہتے سنا, تسی چمچے نہ دیو تے خدا تانوں بیلچیاں نہ دے گا. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ.
کلیسیا نو چمچیاں تے ہی رکھنا ہے, تھوڑا تھوڑا پاندے رہو, کیونکہ خدا باہر مانگنے والا ہے نا, وہ آیا آپ کے پاس تھوڑا سا دے دو. خدا مانگنے والا ہے نا, اس کو 10 کا نوٹ دے دو. خدا مانگنے والا ہے نا, اس کو 20 کا نوٹ دے. خدا چونکہ مانگنے والا ہے, اس لیے جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو. دو نہ دو, اس کو ایسے ہی بھگا دو, کیا مسئلہ ہے. خدا تو اگر ایماندار ہو, آپ کا رویہ خدا کے ساتھ یہ ہے نا, آپ کو پھر سے سچی توبہ کرنی ہے اور آپ کو درست مقام پر آنا ہے. خدا کو دینے کا رویہ یہ ہے, خدا جو کچھ تو نے دیا ہے وہ سب کا سب. نہیں بولا جا رہا آپ سے نا, یہ مشکل بات ہے, یہ مشکل بات ہے. یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے خدا میرے دل کو کھول. پورے دونوں ہاتھ رکھیے, دونوں ہاتھ رکھیے اپنے دل پہ اور کہیے خدا میرے دل کو کھول تاکہ میں تیری صحیح تعظیم کر سکوں. آمین. خدا کی تعظیم یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس بچا ہے وہ نہیں, جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ سب کچھ کس کا ہے, کس کا ہے. یہ درست رویہ ہے, یہ درست رویہ ہے. میں آپ سے اکثر کہتا ہوں 6 سال ہمیں نوکری نہ ملے, گزارا ہو رہا ہے, چل رہا ہے کام, چل رہا ہے, اوکھے ہیں سوکھے ہیں, چل رہا ہے کام. لیکن جدن نوکری مل گئی تو تنہا مل گئی, اس تو ایک دن بھی اگے جڑا نا خدا نو ادھے حصے دار نہیں بنانا. کہنا بھائی اسی بڑی 6 سال بے روزگاری کٹی ہے, یہ تو سانوں پتا وے. خدا نے پھر تجھ پہ ترس کھایا ہے, پھر تجھ پہ مہربان ہوا ہے, اور پھر اس نے تجھے برسر روزگار کیا ہے. اس لیے نہیں کیا کہ تو سانپ بن کے اس آمدن پر بیٹھ جائے اور تو کسی کو اس میں حصہ دار, بالخصوص خدا کو اس میں حصہ دار نہ کرے. اگر وہ 8 سال تجھے اور بے روزگار رکھتا, پھر تو کیا کرتا, پھر کیا ہو سکتا تھا. تو اگر خدا نے آپ کو دیا ہے, پھر وہ سارے کا سارا کس کا ہے, وہ کس کا ہے, کس کا ہے. کہ یہ میرا سب کچھ خدا کا ہے. دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور کہیے بلند آواز سے میرا سب کچھ خدا کا ہے. آمین. آپ کا دینے سے پتا چل جائے گا خدا کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہے, خدا کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بابا جی نے ایک بڑی بہترین, وہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں جو ساری عمر کا سبق ہوتا ہے. انہوں نے کہا شوکت جے چیک کرنا ہے نا کہ خدا نو کوئی کنا پیار کردا ہے, بس او دا دین ویکھ لینا, تانوں پتہ لگ جائے گا او دا تے خدا دا پیار کنا میں. یہ گانا آسان ہے, I love you Jesus, I love you Jesus. تے جیسس جدوں کہ اپنا آپ بھی تے اپنا مال بھی لے کے آ جا, no 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 I don't love you. میں اپنے پیار, اپنے مال سے, اپنی ساری پیداوار سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تو اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا. اور وہ کہتا ہے میں کیوں نظر نہیں آتا, میرے منہ کے کلام سے ہی تو تیرے کھتے بھرے ہوئے ہیں, پھر ان میں نظر کیوں نہیں آتا. کیا آپ واقعی ہی خدا کو پیار کرتے ہیں؟ آپ کا دینا آپ کو بتا دے گا. آپ نے پچھلے کتنے مہینوں سے دایکیاں نہیں دی ہیں, کتنے مہینوں سے آپ میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے تھینکس گیونگ پہ کمٹمنٹس کی ہیں, پرچیاں ڈالی ہیں اور پھر انہیں بھول گیا, اور انہوں نے کہا شکر رے پادری صاحب نو بھی بھولیا پیا وے, کتے انہاں ساڈے کو پوچھ نہیں لیا. آپ نے کمٹمنٹس ڈالی تھی, آپ نے لکھ کر کہا تھا ہم آئندہ مہینوں میں نیکسٹ منتھ ہم اتنا روپیہ خدا کی نظر کریں گے. بائبل میں لکھا ہے تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر تھا کہ تو مانے اور پھر ادا نہ کرے. جیسے اس نے خدا کی رحمتوں کو, خدا کی برکتوں کو, اور بالخصوص اس چیز کو دیکھا کہ خدا نے کس طرح ہمیں بچایا ہے. سب سے پہلا کام مذبح, اور پھر مذبح پر قربانیاں, مذبح پر قربانیاں. سنیے, ہم اس لیے خدا کو نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں برکت دے, نہیں, ہم اس رویے سے خدا کے پاس آئیں گے, خداوند
تو نے دیا ہے, اور اب ہم اس میں سے بڑی عاجزی, انکساری اور پوری محبت کے ساتھ خدا ہم اپنی قربانیاں, اپنا پہلا پھل لے کر تیرے قدموں میں آئے ہیں. یہ رویہ ہے, اور محبت سے ہم نے خدا کو دینا ہے. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. میں ٹی ڈی جیکس کا ایک میسج سن رہا تھا, ایک نئی بات سیکھنے کو ملی. اس نے کہا کہ میں نے کسی چغل خور کو امیر ہوتے اور پراسپر ہوتے نہیں دیکھا. او مائی گڈنس, او مائی گڈنس. کسی چغل خور, بیک بائٹر, کسی چغل خور, کسی بیک بائٹر کو سرفراز ہوتے نہیں دیکھا. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ چغلیاں ہی کرتے رہے آپ سرفراز نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ خدا کی بات مان کے نو کی طرح شکر گزاری کی قربانیاں خدا کے حضور لے آئیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر خدا کے وعدے آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہیں. اور خدا جو کچھ کہتا ہے نا, خدا اسے پورا کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا اسے پورا کرتا ہے, کیونکہ لکھا ہے اس کا کلام بے انجام اور بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. جس چیز کے لیے وہ بولا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, ریلیز ہوتا ہے, اس چیز کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. آمین. میں آپ کو بتاؤں, سرفرازی نہ مشرق سے اور نہ مغرب سے, نہ کسی اور طریقہ سے ملتی ہے, بلکہ جسے خدا چاہتا ہے وہ سرفراز ہوتا ہے. آمین. آمین. سنیے, جب نوح قربانیاں چڑھا چکا نا, تو پھر لکھا ہے خداوند نے ان کی, کن کی, قربانیوں کی راحت انگیز. اب خدا تو وہ دور آسمانوں پہ ہے, اور نوح نیچے زمین پر قربانی چڑھا رہا ہے, اور یہاں سے جو دھواں اٹھ رہا ہے قربانیوں کا, جو گوشت جو آگ پر رکھا گیا ہے, جو دھواں اٹھ رہا ہے, اس کی خوشبو خداوند کے نتنوں میں پہنچی ہے. جڑا کرے گا او دلی آسمان کھلے گا, او دلی آسمان کھلے گا. یہ نیچے قربانی چڑھا رہا ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم اس کی خوشبو کہاں پہنچ رہی ہے؟ کہاں پہنچ رہی ہے؟ آسمانوں پر پہنچ رہی ہے. قائن اور حابل نے آفرنگ دی ہے خدا کو, ہدیہ نذرانہ گزارا ہے, اور وہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھا ہے حابل کو اور اس کے ہدیے کو خدا نے مقبول ٹھہرایا, خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا. یعنی آپ کا ہدیہ بھی, آپ کی قربانیاں بھی, اور آپ بھی خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے بھید ہیں خدا کے حضور صرف دینے کے تعلق سے. اور ہم یہ سوچتے ہیں پادریاں نے نا وکھرا سٹائل آج کل لب لے آوے. خادم کو نہ دیں آپ, لیکن خدا کے ساتھ تو اپنا تعلق درست رکھیں. خدا کے ساتھ تو اپنا تعلق درست رکھیں آپ. خدا کے ساتھ, خدا کے ساتھ. یہاں یہ زمین پر قربانیاں گزران رہا ہے, اور آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ خدا اس قربانی کی خوشبو لے رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کی قربانی اتنی ہے یا اتنی ہے, خدا اس کو ویلیو کرتا ہے. آمین. خدا کی نگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے. آمین. اس نے تو ساری دنیا میں آگے پیچھے ڈیڈ باڈیز ہیں, لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں دائیں بائیں, کیونکہ وہ سارا پانی جب زمین پہ بیٹھا ہے تو مردے کہاں گئے؟ مردے وہیں پر ہیں, اسی زمین پر ہیں, ارد گرد موت ہی موت ہے. اور نوح ان سب کو نظر انداز کر کے خدا کو قربانیاں چڑھا رہا ہے. سنیے, کیا ان ڈیڈ باڈیز میں سے بدبو نہیں اٹھتی ہوگی؟ بدبو نہیں اٹھتی ہوگی؟ مکھیاں نہیں بھن بناتی ہوں گی؟ ان سے جو بدبو اور جو سمیل اٹھ رہی ہے, شاید نوح کو خود کراہیت آتی ہو ان سے, لیکن ان سب سے لا تعلق ہو کے, ان سب سے نظریں چرا کے انہوں نے کہا یہ جگہ صاف کیجئے, یہاں مذبح بنائیں گے, اور سب سے پہلا کام خدا کے حضور قربانیاں پیش کریں گے. اس ساری زمین پر جو بدبو ہے, جو موت ہے, جو ڈیڈ باڈیز پڑے ہیں, جو مردے پڑے ہیں, ان سب میں سے زمین پر اتنی سی ایک جگہ ہے جہاں سے خدا کو خوشبو مل رہی ہے. ہیلیلویا. جہاں سے خدا کو خوشبو مل رہی ہے. پوری زمین پر مردے اور ان کی بدبو ہے, لیکن
اس ایک مقام پر نوح کے سامنے خدا کے حضور قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کی راحت انگیز خوشبو آسمانوں پر جا رہی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے، کہ یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ کہیے لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں قربانیاں چڑھاؤں گا، میں اپنے پہلے پھل لاؤں گا، میں خدا کی تعظیم کروں گا۔ آمین آمین۔ اس نے ہر ایک طرف مردے ہی مردے ہیں، لیکن یہ شخص، ایک اور جو بات سمجھ میں آتی ہے یہاں، جو مردے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا کہ خدا کی تعظیم کرے، لیکن جو زندہ ہے اس نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا کام طوفان کے بعد یہ کیا ہے کہ میں مذبح بناؤں گا اور وہاں قربانیاں پیش کروں گا۔ اس نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے قبر میں کون تیری ستائش کرے گا؟ ارے جب مر جاؤ گے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب مر جاؤ گے آپ کی ساری سیونگز، آپ کے سرٹیفکیٹ، آپ کا سونا، آپ کی چاندی، سب کچھ پتہ کس کام کے لیے رہ جائے گا؟ آپ کے بچوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے، عدالت کچہریوں اور قتل و غارت کے لیے رہ جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں بڑی سیونگ کیتی ہے، بڑا بچایا ہے، بڑی محنت کیتی ہے، بڑیاں ہڈیاں گالیاں نے اپنیاں تے بچیاں نے بنا کے خدا کی بادشاہی کے لیے کیا کیا ہے، انجیل کی وسعت کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا شکر گزار رویہ تیرے اندر پیدا ہوا؟ کیا تو نے کبھی خدا کو شکر گزاری کی قربانی خدا کے نظر چڑھائی ہے؟ بچوں کی تو بہت فکر کی، لیکن خدا کی بادشاہی کی۔ جب آپ مریں گے نا، اپنے دونوں کان کھولیے اور سنیے اس بات کو۔ خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کتنا بچایا تھا زمین پر، حساب دے ذرا کتنا بچایا تھا، یہ نہیں پوچھے گا۔ خدا یہ پوچھے گا کتنی بچائی تھی، کتنی بچائی تھی۔ یہ نہیں پوچھے گا کتنا بچایا تھا، یہ نہیں پوچھے گا۔ کتنی، کیا چیز؟ کتنی میرے وسیلہ سے کتنی بچی ہیں، میری گواہی سے کتنی بچی ہیں، میری قربانیوں سے کتنی بچی ہیں، میرے مشن سنڈے کی قربانیوں سے کتنا مشن ورک ہوا ہے۔ خدا یہ ضرور پوچھے گا، یہ ضرور پوچھے کتنا مشن ورک ہوا ہے۔ پچھلے جو ماہ کا مشن ورک تھا، پاسٹر جمال کو بھیجا ہے، 3 نئی جگہوں پر ریگستانوں میں نلکے لگ رہے ہیں، آپ کے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے۔ آپ شکر کیجئے کہ یہ چرچ مشن کو فوکس کیے ہوئے ہے، یہ مشن کا کام کر رہا ہے۔ لیونگ برانچ چرچ مشن کا کام کر رہا ہے، اپنا نہیں کر رہا، اپنی جائیدادیں نہیں بنا رہا، یہ مشن کے کام کے لیے ہے، یہ مشن کے کام کے لیے ہے، یہ انجیل کے کام کے لیے ہے۔ کتنا بڑا فضل ہے، آپ کی کلیسیا اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں کہ یورپ میں جا کر کلیسیا نئی کام قائم کرے۔ کتنا بڑا فضل ہے۔ پاکستان میں چرچ جو 50 سال کے ہو گئے ہیں، ایک کلیسیا بھی وہاں سے اور نہیں نکلی، نہیں پیدا ہوئی ہے، ایک شاگرد کو بھی نہیں بھیجا گیا۔ شاگرد ہے ہی نہیں ہے تو بھیجنا کہاں پر ہے؟ کیا آپ شکر گزار ہیں آپ ایسے سیٹ اپ کا حصہ ہیں جہاں پر قربانیاں اٹھائی جاتی ہیں اور جہاں پر آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ قربان ہونا ہے، اور جب قربان ہوں گے تو نیکسٹ لیول پر خدا بھیجے گا، اس کے وعدے ہماری زندگیوں میں آئیں گے، پورے ہوں گے، پورے۔ لیکن قربان ہونا ہے۔ اس نے قربانی چڑھائی ہے اور پوری دنیا سے خدا کو بدبو جا رہی ہے اوپر، لیکن ایک مقام اس زمین پر ایسا ہے جہاں سے خدا کو راحت انگیز
لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں, لوگ شکوے کر رہے ہیں, لوگ خدا سے شکایتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کے گھر سے اروما اٹھنے کو ہے, آپ کے گھر سے راحت انگیز خوشبو اٹھنے کو ہے, آپ کے گھر سے خدا کے لیے قربانیاں پیک ہونے کو ہے, آپ کے گھر سے روپیہ پیسہ اناج تیل میں آپ کے گھر سے خدا کے لیے کچھ نکلنے کو جا رہا ہے. پوری دنیا سے شکایتیں اور شکوے اور گلے خدا کے کانوں میں پہنچ رہے ہیں, لیکن آپ ان سارے لوگوں, ان ساری دنیا میں سے الگ تھلگ اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور خدا سے کہہ رہے ہیں خدا لوگ شکوے اور شکایتیں کر رہے ہیں, لیکن میں تیری ستائش کر رہا ہوں, میں تیری تمجید کر رہا ہوں, میں تیری وڈیائی کر رہا ہوں, میں تیری شکر گزاری کر رہا ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کا اور دنیا کا رویہ فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ کیونکہ دنیا گناہ میں مر رہی ہے, آپ کو اور مجھے خدا نے نجات دے دی ہے, اور جب خدا نے نجات دے دی ہے تو پھر ہمارا رویہ خدا کے ساتھ, ہیلو, خدا کے ساتھ فرق ہونا چاہیے. اگر ہم بھی دنیا کی زبان بول رہے ہیں, اگر ہم بھی دنیا کی طرح مایوس ہیں, اگر ہم بھی دنیا کی طرح نا امید ہیں, آپ کا اور مسیح کا ابھی تک تعلق واسطہ ہوا ہی نہیں ہے, آپ مسیح کو ابھی تک جان ہی نہیں پائے ہیں کہ مسیح آپ کی زندگی میں کون ہے اور وہ کیا درجہ رکھتا ہے, اور مسیح نے آپ کو کن کن ایریاز میں آزاد کر دیا ہے, آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں. لیکن اگر آپ ایماندار ہو گئے اور اب آپ کے اندر قربان ہونے کا جذبہ ایسا بھڑک اٹھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یار اے سب کچھ تے پہلے میرے چ نہیں سی, اے تے خدا نے کیتا ہوئے میری زندگی چ, اور آپ کا خادم اب یہ بے حساب بے انتہا بار یہ کہتا ہے جو کچھ خدا مجھ سے کروا رہا ہے یہ میں نہیں کر سکتا تھا, یہ خدا ہی کر سکتا ہے. اس کا مطلب اس کا بیٹا میرے اندر زندہ ہے. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آمین. آپ کے اگر مسیح واقعی آپ کے اندر زندہ ہے اور مسیح واقعی آپ کا فوکس ہے, پھر آپ پورے دل کے ساتھ, پوری جان کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, پوری عقل کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں گے. اور محبت قربانی مانگتی ہے, محبت قربانی مانگتی ہے. اپنے بیٹے ہی کو اس نے دے دیا, اور بائبل کہتی ہے جب اس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا تو باقی کی چیزیں تمہیں کیوں نہ دے گا. صرف ہمارا رویہ, ہمارا طریقہ خدا کے ساتھ درست ہونا چاہیے. آمین. اپنے ساتھ والے کو ہلا کر کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. پوری زمین سے بدبو اٹھ رہی ہے, لیکن ایک ایسا مقام ہے زمین پر جہاں سے خوشبو, راحت انگیز خوشبو اٹھ رہی ہے. اور جیسے یہ خوشبو خداوند کے نتنوں تک پہنچی ہے, خداوند نے یہ راحت انگیز خوشبو لی ہے, برکت دیے بغیر, کلام کو ریلیز کیے بغیر رہ نہیں سکا. اب دیکھیے یہاں پر اس نے قربانیاں اس لیے نہیں چڑھائی ہیں کہ اسے برکت ملے. اس کا رویہ یہ تھا, خدا میں شکر گزار ہوں تو نے میری اور میرے خاندان کی جانوں کو بچایا ہے. دس واز دی ایٹیچیوڈ, یہ رویہ تھا. اور اب جب اس کا رویہ یہ ہے خدا کے ساتھ, یہ صرف شکر گزاری کی قربانیاں ہیں, شکر گزاری کی. اور جیسے قربانیاں آسمان پر پہنچی ہیں خدا کا کلام نازل ہونا شروع ہو گیا. سنیے کلام کیا ہے. لکھا ہے خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا. واہ جی واہ, واہ جی واہ. کلام کیا ہے؟ وعدہ کب تک کے لیے ہے؟ ہمیشہ کے لیے. پھر کبھی زمین پر لعنت. نوح کو تو نہیں پتا تھا کہ خدا یہ بات کر دے گا. نوح کو تو نہیں پتا تھا کہ خدا پوری زمین پر کی برکت کو نازل کر دے گا. نوح نہیں جانتا تھا. اس نے صرف شکر گزاری میں اپنی قربانیاں خدا کو پیش کی ہیں. اس کا رویہ خدا کو پسند آ گیا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ خدا کو پسند آ گیا ہے. سنیے ذرا, لکھا ہے خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا, کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے, اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا.
واہ جی واہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عین ممکن ہے آپ کے خاندان کی قربانی کے وسیلہ سے، آپ کی شخصی قربانی کے وسیلہ سے خدا آپ کے ملک، آپ کے شہر، آپ کے گلی محلے پر رحم کرنا شروع کر دے. عین ممکن ہے، عین ممکن ہے. نوح کو نہیں پتا تھا کہ خدا یہ کلام جاری کرے گا، خدا یہ بات کرے گا کہ میری قربانی خدا کو اتنی اچھی لگے گی کہ وہ میرے شہر، بلکہ میرے ملک، بلکہ پوری دنیا پر اپنی لعنت کو نازل کرنے سے باز رہے گا. پوری دنیا پر. اگلی خوبصورت بات کیا ہے؟ 22ویں آیت لکھا ہے بلکہ جب تک زمین قائم ہے. اس وقت کی بات بھی خدا نے کر دی، آپ اور میں اس وقت جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آگے کی بھی جب ہماری نسلیں اس زمین پر بیٹھیں گی اگر یسوع مسیح جلد نہ آ گیا تو. جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا. دیکھیے دونوں باتیں، بیج ہم نے بونا ہے، فصل کس نے دینی ہے؟ ہیلو، فصل کس نے دینی ہے؟ خدا. بیج کس نے بونا ہے اور فصل کس نے؟ پولس کہتا ہے میں نے بیج بویا، اپلس نے پانی دیا، لیکن بڑھایا کس نے؟ خدا نے. یہاں پر اب جو وعدہ ہے خدا کا وہ دیکھیے، کہتے ہیں جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے. موقوف نہ ہوں گے. اس کا مطلب بیج بونا بھی چلتا رہے گا اور فصل کاٹنا بھی چلتا رہے گا. سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، بیج بونا اور فصل کاٹنا یہ ہرگز موقوف نہ ہوگا. سائنس جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے، ٹیکنالوجی جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے، سمارٹ چیزیں جتنی مرضی دنیا میں آ جائیں، بیج بونا اور فصل کاٹنا یہ کبھی موقوف نہیں ہوگا. کوئی بتا سکتا ہے کیوں نہیں موقوف ہوگا؟ شاباش، کیونکہ یہ خدا نے کہا ہے. دن اور رات کبھی ختم نہیں ہوں گے، گرمی اور سردی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ چلتے رہے. یہ موسم کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. اور خدا نے کہا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ کبھی ختم. اگلا سال بھی آئے گا ہم پھر قربان ہوں گے، اس سے اگلا سال بھی آئے گا ہم پھر قربان ہوں گے، کیونکہ وہ بیج دینے سے باز نہیں آ رہا، ہم قربان ہونے سے باز نہیں آئیں گے. ہیلیلویا. ہم قربان ہونے سے باز نہیں آئیں گے. خدا کا یہ کلام، یہ اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں صرف ایک رویے کی وجہ سے کہ اس نے سب سے پہلا درجہ خدا کو مذبح بنایا اور مذبح پر جانور چنے اور جانوروں کو کاٹ کے مذبح پر رکھا، اور آگ جب جلی تو پھر وہ خوشبو خداوند کے نتنوں تک پہنچی، اور خداوند کلام ریلیز کیے بغیر رہ نہیں سکا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. کیا آپ خدا کا کلام لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی قربانیوں پر خدا کی آگ بھی نازل ہوگی اور خدا کے وعدے بھی آپ کو ملیں گے. بلند آواز سے کہیے آمین. 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 کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. آج کا کلام میرے لیے ہے. کہیے 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 بلند آواز سے آج کا کلام. بلند آواز سے آج کا کلام. بلند آواز سے آج کا کلام. آج کا کلام. آج کا کلام میرے لیے ہے اور میں اس کلام پر عمل کروں گا. میں اپنی قربانیاں لاؤں گا، میں اپنے پہلے پھل لاؤں گا اور میں خدا کے وعدوں میں شریک ہو جاؤں گا. ہیلیلویا. میری قربانیوں کے وسیلہ سے میرے ملک پر خدا کے وعدے، خدا کی برکتیں اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور خدا پاکستان پر لعنت کرنے سے باز رہے گا، کیونکہ ایک ایماندار، ایک دیندار اپنے اس رویہ میں خدا کے حضور آ رہا ہے. خدا جیسے تو نے نوح کے ساتھ کیا میرے ساتھ بھی ویسا ہی کرنا. آمین. آمین. نوح کو نہیں پتا کہ میری قربانیاں اتنے بڑے بڑے وعدے خدا کے زمین پر لے کر آئیں گی. یہ ایسے قربانی چڑھا رہا ہے. آپ کو تو سب کچھ بتا دیا میں نے. اب آپ کا اور میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری قربانی کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم خدا کے ساتھ کس طور پر چلیں؟ ہماری قربانیاں کیسی بڑی ہونی چاہیے؟
ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں اور ملے گا، ہم اس لیے دیں گے کہ خدا نے ہمیں دیا ہے. آمین. کہ خدا نے ہمیں دیا ہے. آمین. خدا نے ہمیں دیا ہے. آمین. کہ یہ میں اس لیے دوں گا کہ خدا نے مجھے دیا ہے. آمین. آمین. آئیے سب گھٹنوں کے بل ہو جائیے. تھوڑی وقت ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے رویوں کو درست کریں گے. خدا سے بات کیجئے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ اس وقت خدا نے آپ کو دیا ہے، خدا کو بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کہاں گھاٹا ہے. ڈیڈیکیٹ کیجئے خدا، مخصوص کیجئے اپنے پہلے پھلوں کو. آج میں نے یہ سیکھا، میں اس لیے نہیں دے رہا، میں اس لیے نہیں دے رہی، میں اس لیے قربان نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہی کہ مجھے اور ملے، بلکہ خدا جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے تیرے لیے اپنے پہلے پھل مخصوص کرتا ہوں، مخصوص کرتی ہوں خدا. اس لیے نہیں کہ تو مجھے اور دے گا، بلکہ اس لیے کہ میں جو تو نے پہلے دیا اس میں وفادار بن جاؤں، اس میں وفادار نکلوں خدا. یس 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 یس. اتانترا سانترا کولا بورا شانترگلیرو. تھینک یو ہولی اسپرٹ. خدا میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے پاؤں کی چوکی پر جھک کر تجھے سجدہ کرتا ہوں. میں اپنا رویہ تیرے ساتھ درست کرتا ہوں خدا. میں یسوع مسیح کے نام سے اپنے آپ کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں. میں جھکتا ہوں خدا، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اپنی قربانیوں کو تیرے لیے مخصوص کرتا ہوں، اپنے پہلے پھلوں کو تیری نظر کرتا ہوں خدا. ابھی سے خدا میرے اس روپے پیسے پر، اس مال متاع پر، اس سونے چاندی پر جو کچھ بھی میں تیری نظر کرنے کو ہوں خدا، وہ سب کچھ ابھی سے باپ برکت ہونا شروع ہو جائے. ابھی سے اس کو تیری آگ چھونے لگے خدا. اور اگلا اتوار میں تیرے وعدوں کو، تیرے کلام کو اپنی زندگی میں سن سکوں خدا. یس. پورے دل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ کہیے خداوند میرا تن من دھن سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا مال و متاع تیرے لیے ہے، میرا روپیہ پیسہ سب کچھ تیرے لیے ہے خدا. کیونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. اس لیے خدا جیسے تو نے کسی نعمت کو مجھ سے باز نہیں رکھا، میں بھی اپنے پہلے پھلوں کو تجھ سے باز نہیں رکھوں گا، تجھ سے باز نہیں رکھوں گی. میں اور میرا خاندان اپنے پہلے پھلوں کو تیرے لیے مخصوص کرتے ہیں خدا. دعا کرتے رہیے، اپنا منہ کھولیے خدا محبت میں. کہیے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. اس لیے میں قربان ہونے کو ہوں کیونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ تو مجھے اور دے گا، نہیں 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 نہیں، اس لیے نہیں. آج میرا یہ ذہن چینج ہو گیا ہے. میں اس لیے قربان ہوں گا، میں اس لیے قربانیاں دوں گی کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور یہ محبت میں دی گئی قربانی ہے خدا، یہ محبت میں دی گئی قربانی ہوگی. اسے اپنے حضور قبول کرنا، یہ تیری تعظیم ہوگی، یہ تیرا جلال ظاہر کرنے کا سبب ہوگا خدا. یہ تیری تعظیم، تیری تکریم اور تیری عزت کے لیے ہے خدا. میں اس لیے نہیں دے رہا، اس لیے کمٹمنٹ نہیں کر رہا، اس لیے اپنے پہلے پھل ڈیڈیکیٹ نہیں کر رہا کہ میں تجھ سے اور لینا چاہتا ہوں، بلکہ خدا میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں کچھ لینے کے لیے نہیں، بلکہ تیرے دیے ہوئے میں سے تجھے دینے کو آیا ہوں، دینے کو آئی ہوں. آئیے صرف یہ دعا کرنا شروع کیجئے اور خدا سے کہے خدا مجھے یہ رویہ، یہ انداز میرے اندر خدا یہ والا رویہ میرے اندر، یہ تاثیر میرے اندر آ جائے کہ میں نے تیرے دیے ہوئے میں سے تجھے دینا ہے، اور لینے کے لیے نہیں. وہ تو مہربان ہے ہی، وہ تو تیری شفقت بکثرت مجھ پر اور میرے خاندان پر جاری ہے. لیکن خدا میں تیرے ساتھ چلنے، میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پورے طور پر حاضر ہوں. میں اور میرا گھرانہ ہم اپنا بیسٹ تیرے قدموں میں لائیں گے، اپنا بیسٹ تیرے قدموں میں لائیں گے. دنیا کیا کر رہی ہے خدا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے گھر والے کیا کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں خدا. میں اپنا تیرے ساتھ تعلق میں درست کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا رویہ درست کرنا چاہتا ہوں. ہاں خدا میں پورے دل سے، میں محبت کے ساتھ اپنی آفرنگ لے کر تیرے قدموں میں آؤں گا.
تیرے قدموں میں آؤں گی اور میں یقیناً تیرے کلام کو پاؤں گا، تیرے کلام کو پاؤں گی، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔